بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پڑھا الف لام میم، الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، لیکن اگر دیکھیں جائیں تو 3 نیکیاں نہیں ملتی۔ حضور فرمایا جس نے پڑھا الف اسے 10 نیکیاں، جس نے پڑھا لام اسے 10 نیکیاں، جس نے پڑھا میم اسے 10 نیکیاں۔ اس طرح عام مہینے میں جو الف لام میم پڑھے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان میں تو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، نفل سنت کے برابر، سنت فرضوں کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر۔ تو قرآن جتنا آپ ختم کریں گے، کیونکہ ظاہر سی قرآن کا مہینہ ہے نا، تو آپ یہ سوچیں جو 30 نیکیاں عام مہینہ میں مل رہی ہیں تو اس مہینے میں تو کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ قرآن کی ذات راغ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں، کیونکہ حضور کے دور میں سنت ہوئی تراویح پڑھنا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات جو مساجد کے اندر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں بضابطہ اس کی جماعت ہونے لگی، 20 رکعت کے تحت ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں قرآن کا ختم کرنا۔ تو یہ اصل میں قرآن اترا اس مہینے میں، قرآن کی برکات اس مہینے میں۔ پھر اس میں مثال کے طور پہ آپ کا ایک بینک ہے، اس بینک میں آپ پیسے جمع کرا رہے ہیں، لیکن کہ فلاں مہینے میں تم پیسے جمع کراؤ گے، ہماری طرف سے بھی 10 اور مل جائیں گے، تو آپ بولیں گے بھائی اس مہینے کا انتظار کریں گے نا کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کراؤں اسی مہینے میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ انکم بڑھ جائے۔ تو اسی طریقے سے جتنا آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے اتنا زیادہ سے زیادہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ عام مثال ہے۔ پھر میں ایک بات آپ سے سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے نا، اس میں سب سے زیادہ یہ مغفرت کا مہینہ عشرہ ہے، تو اس میں آپ صلہ رحمی کریں جتنا ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا جب آپ مخلوق پہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر بھی صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول تو ہر کسی صلہ رحمی کرتے تھے۔ تو یہ خاص جو عشرہ ہے جو مغفرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، تو یہ صفت اس عشرے میں اپنائیں، کیونکہ حضور کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ بیٹھے خطاب فرما رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت آ کے دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سوال کرنے۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا؟ نہیں، مسجد نبوی سے باہر آنا ہوگا۔ حضور تپتی بھی دھوپ میں مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں اور اس بوڑھی عورت کی باتیں سنتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ عقل کام نہیں کر رہی، اور یہ خاتون جو سوالات کر رہی ہیں نہ اس کا کوئی سوال کا کوئی مقصد بھی ہے، لیکن حضور مسکرا کر جواب بھی دے رہے ہیں۔ حضور نے سارے سوال سن کے جب جواب دے دیے، خاتون جو بوڑھی تھی وہ چلی گئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پورے مدینے میں ان خاتون کی اس بڑی عورت کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ اس کی بات کیوں سن رہے تھے؟ آپ اس پر رحم کیوں فرما رہے تھے؟ تو میرے آقا نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس مہینے میں کون آپ سے کیا سوال کر رہا کیا بات کر، بلکہ آپ نے رحم کی صفت قائم کرنی ہے۔ اور کیوں کرنی ہے؟ خاص طور پہ اپنے اہل میں، چاہے آپ کی بیٹی ہو، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے آپ کی ماں ہو، چاہے بہن ہو۔ کیونکہ یقین مانیں آپ تو روزہ رکھ رہے ہیں، باہر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ روزہ رکھ کر آپ کے بچوں کو بھی پال رہی ہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور آپ کے لیے افطاری بھی بنا رہی ہیں، آپ کے لیے سحری بنا رہی ہیں۔ تو خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ میں اچھا ہوں اس لیے کہ اپنے گھر میں اچھا ہوں۔ تو آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہلے رحم کرنا سیکھیں۔ پھر اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، ایک خاتون آئی ان کے سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے کالی کمبلی لی اور سر پہ ڈال دی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ یہ لڑکی کافرہ ہے، اس کو چادر کی کیا ضرورت؟ میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان ہو، ارے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہم نے رحم یہ دیکھ کے نہیں کرنا کہ یہ ہمارے سگے ہیں، وہ ہمارے ستیلے ہیں، ہمیں رحم یہ دیکھ کے کرنا یہ ایک انسان ہے، ایک جیتے جاگتے زندگی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ باہر تو لوگوں سے بڑے اچھے سے مل رہے ہوتے ہیں، میں یہ بس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم باہر لوگوں سے بہت اچھے مل رہے ہیں۔ ایک عالم، ایک مفتی باہر بہت اچھے سے مل رہا ہے، لیکن گھر میں اس کا کردار کیا ہے؟ گھر میں کیا اس کی عزت ہے؟ کیا گھر والے سے محبت کرتے ہیں؟ اصل کردار کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر تمہارے گھر میں لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تم معیار قائم کر رہے ہو۔ لیکن لوگ تم سے ڈرتے ہیں، لوگ تمہارے گھر میں آنے سے کانپتے ہیں، تو اس کا مطلب تم معیار قائم نہیں کر رہے۔ کیونکہ عمر فاروق آنے کے بعد ایک شخص آیا، اسے ایک جگہ کا گورنر لگانا تھا۔ عمر فاروق کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، یعنی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت جس شخصیت نے کی ہو وہ کتنا بڑا معتبر ہوگا۔ اب اس کی مثال ایسی ہے
تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب وہ شخص آئے تو جیسے ہی آئے تو آپ کو گورنر بنا تو اس شخص کو، تو آپ کے بیٹے جو عمر فاروق تھے جب بھی چھوٹے تھے آتے تو آپ پیار کرتے، تو وہ شخص کہنے لگا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جب آپ کا بیٹا آتا آپ کچھ لکھ رہے ہیں لیکن جب وہ آتا آپ اسے پیار کرتے، تو فرمایا کیوں؟ فرمایا اتنی محبت، تو آپ فرمایا تم گورنر بننے کے اہل نہیں، کیونکہ تم اولاد کو دیکھ کر اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے تو میری راہیہ سے کیسے محبت کرو؟ تو معلوم یہ چلا کہ رحم کی صفت اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ رب تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر میں رحم کرے، پھر اس کے ساتھ ایک اور بات، آخری بات، کہ اپنے اعضاء کے ساتھ رحم کرے، عدل کرے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو اپنی زندگی ہے، جو آپ کے یعنی کہ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ سب چیزیں، انسان کی صرف زبان نہیں جلے گی کہ اگر وہ کچھ کہہ دے گا، انسان کی صرف ہاتھ سے گناہ ہوں گے تو ہاتھ نہیں جلیں گے، بلکہ جو جو حصہ شامل ہوگا پورا جسم جلے گا۔ تو آپ نے عدل کرنا ہے، رحم کرنا ہے اپنے آپ پر کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے لے کے جا رہے ہیں، تو جب یہ سب قائم ہو جائے گا تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی مغفرت فرمانے والے